آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللہ، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ تعالی، احسنا اس سے بھی اچھا، ما عملو جو انہوں نے عمل کیے، وَيَزِيدَهُمْ اور زیادہ دے گا ان کو، من فضلہ اپنے فضل و کرم سے، واللہ اور اللہ تعالی یرزق رزق عطا کرتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حد و حساب کے۔ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ اس بندے کے بارے میں بولا جاتا ہے جو بہت مالدار ہو، ان گنت دولت اس کے پاس ہو، اور اس کو اپنے نفع اور فائدے اور پرافٹ کا شمار کرنا، ہر روز اس کا حساب کتاب لگانے کا وقت نہ ملتا ہو، اپنے اکاؤنٹ چیک کرنے کے لیے اور اپنے پرافٹ کے نوٹ گننے کے لیے، ان کے حساب کتاب کے لیے اس کو اسسٹنٹ رکھنے پڑے، نوکر رکھنے پڑے، منشی رکھنے پڑے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مالدار ہے، اور وہ بھی یہ سمجھتا ہے، پھر وہ اس کے اظہار کے لیے اپنے مین گیٹ پہ جلی حروف میں یہ آیت لکھوا دیتا ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالی رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حد و حساب کے۔ حالانکہ یہ آیت اس معنی میں نازل ہوئی نہیں ہے، ہم اس آیت کو دولت پہ لگا دیتے ہیں، نوٹوں پہ لگا دیتے ہیں، سرمایے پہ لگا دیتے ہیں، جگیر پہ لگا دیتے ہیں، پراپرٹی پہ لگا دیتے ہیں، کاروبار پہ لگا دیتے ہیں، نفع پہ لگا دیتے ہیں، اور اپنی ساری کی ساری آمدن پہ لگا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حد و حساب رزق دے دے۔ پتہ نہیں یہ مفہوم کس نے نکالا ہے، کہاں سے شروع ہوا ہے، اور اتنا مشہور ہو گیا ہے، اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ ہر بندہ اس آیت سے نتیجہ یہ نکالتا ہے کہ چند گنے چنے دولت مند افراد ہیں جن کو اللہ بغیر حساب کے رزق دے رہا ہے، باقی تو سارے بیکار، آوازار، لاچار، مجبور اور بے بس ہیں۔
ان پہ اللہ کا بے حد و حساب فضل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس آیت کو چند معاشرے کے ٹاپ 10 جنہیں کہہ لیں، ٹاپ 20 کہہ لیں، ٹاپ 50، ٹاپ 100 کہہ لیں، ان تک محدود کر دیا گیا ہے۔ اس آیت کے اس حصے سے پہلے کے الفاظ دوبارہ غور سے پڑھیں، ترجمہ غور سے سنیں، اور اس سے پہلے والی 2 آیات بینات وہ اپنے ذہن میں لائیں، تو پھر خود بخود سمجھ آ جائے گا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کا معنی کیا ہے۔ اسی آیت کو دیکھ لیں، لیجزیہم اللہ، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ تعالیٰ احسن، اس سے بھی احسن اچھا، ما عملو، جو انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وَيَزِيدَهُمْ، اور زیادہ دے گا ان کو، من فضل ہی، اپنا فضل۔ تو کس چیز کا اللہ انہیں زیادہ بدلہ دے رہا ہے، کس چیز کا احسن انداز سے اللہ ان سے رویہ بہیو کر رہا ہے، کیا کیا انہوں نے؟ پچھلی آیت میں ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ۔ یہ ہے اس آیت کا اس آیت سے تعلق۔ وہ جو اپنے نوٹوں میں مگن رہتے ہیں اور بڑے حروف میں لکھ دیتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تجارت بھی پھیلی ہوئی ہے، کاروبار بھی پھیلا ہوا ہے، لیبر بھی بہت زیادہ ہے، پارٹیاں بھی بڑی ہیں، اس شہر آؤٹ سٹی آؤٹ کنٹری امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر وہ بے نماز ہیں، اگر وہ زکوٰۃ مکمل طور پہ صحیح جتنی واجب ہے ادا نہیں کرتے، اللہ کے ذکر سے قرآن سے دور ہیں، تو انہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کا کریڈٹ لینا اور دینا قطعاً جائز نہیں ہے۔ وہ اس آیت کے مصداق ہے ہی نہیں ہے۔ ان سے کہیں زیادہ وہ لیبر میں، اس کے اکاؤنٹنٹ میں، اس کے منشیوں اور کاریگروں میں، اور اس کے ملازموں نوکروں میں، اس کے چوکی داروں گن مینوں میں، اور اس کے متحد کام کرنے والوں میں کہیں زیادہ وہ بندہ زیادہ حقدار ہے اس آیت کا، جو اس سے زیادہ عمل میں بھی زیادہ ہے، تقوی میں بھی زیادہ ہے، اللہ کی پرہیزگاری میں بھی زیادہ ہے۔ اس پہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ہے۔ وہ چاہے پیدل آتا ہو اور پیدل جاتا ہو، چاہے اس کے پاس کرائے کے پیسے ہوں یا نہ ہوں، چاہے اس کے اوپر قرضہ کتنا زیادہ ہو، لیکن وہ حرام کھاتا نہیں، حرام بولتا نہیں، حرام کام کرتا نہیں، ہر گناہ سے بچتا ہے، ہر نیک کام کرتا ہے، اس کو یہ کریڈٹ پہنچتا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اس کو اللہ تعالیٰ بے حد و حساب رزق عطا فرمائے۔ اور رزق سے مراد
نوٹ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ رزق سے مراد اجر و ثواب ہے، اور عربی گرامر والے جانتے ہیں کہ یرزقو کا جو لفظ ہے رازق کا یرزقو رزقن، یہ مضارع ہوتا ہے، اور مضارع کا معنی ہوتا ہے دو زمانے، موجودہ پریزنٹ اور آنے والا فیوچر۔ اس کا معنی ہے اللہ رزق دیتا ہے یا دے گا۔ تو نیک عمل کرنے والوں کو، نماز کے پابند رہنے والوں کو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو، قرآن پاک اللہ کے ذکر پہ پڑھنے عمل کرنے والوں کو اللہ تعالی جنت میں بغیر حساب کتاب کے رزق عطا فرمائے گا۔ تو وہ یرزقو وہاں ہے، وہاں دے گا، اور وہاں ہر جنت میں جانے والے کے دروازے پہ یہی لکھا ہوگا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ وہ مالدار، جگیردار، دولت مند، سرمایہ دار جو اپنے آپ کو اس آیت کا حقدار سمجھتا ہے، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم نکل آیا، فاسق فاجر نکل آیا، جہنم کا ایندھن ہوگا، اور وہ دنیا کا وہ سارا خزانہ یاد کر کے پچھتائے گا، میں نے تو بلا وجہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب لکھ دیا۔ آج ہر جنتی کے دروازے پہ یہی آیت لکھی ہے۔ احادیث میں یرزقو کا لفظ عطا کرنے کے معنی میں آیا ہے۔ ایک دعا ہے، اللہم ارزقنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا اور پھر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وہاں بھی رزق کے الفاظ ہیں، تو رزق وہاں صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے آیا ہے۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر تفہیم القرآن، اس میں انہوں نے تقریباً 8-10 معنی لکھے ہیں رزق کے۔ ان میں سے ایک معنی کہیں سے یہ بھی نکل آیا، یہ کھانا پینا بھی، اور یہ تو اللہ تعالیٰ ہر ذی روح کو، جس کو اللہ نے پیدا کیا اور خوراک اس کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت اس کو اس کی ضرورت کے مطابق بھی دے رہا اور کئیوں کو ضرورت سے وافر بھی دے رہا۔ اگر یہ ہو کہ صرف رزق یعنی کھانے پینے پہ لگایا جائے تو پھر تو حیوانات وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں جن کے پاس پورے کا پورا جنگل ہی کھانے کو ہوتا ہے۔ اب کسی گھوڑے کو، کسی اونٹ کو، کسی گائے کو پورے کھیت میں چرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے اور وہ جہاں جی چاہے کھائے پیے، وہ پورا سال وہاں سے کھاتے رہے، ختم نہ ہو، تو وہ کہیں گے جی اللہ نے ہمیں بغیر دو صاحب کے کھانا دے دیا۔ کھانا مراد نہیں ہے، آیت بتا رہی ہے اس سے مراد اجر و ثواب ہے، اور اجر و ثواب بغیر حد و حساب کے کن کو ملتا ہے، یہ بھی قرآن پاک میں لکھا ہے۔
من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیک عمل کرتا ہے اللہ اس نیک عمل کو 10 گنا بڑا چڑھا کے عطا کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ بغیر حد و حساب کے دینے لگا۔ اللہ بغیر حد و حساب کن کو دیتا ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جس نے توبہ کر لی، آئندہ کے لیے اللہ سے وعدہ کر لیا، کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی زیادتی نہیں، کوئی نافرمانی نہیں، آئندہ کے لیے نیک صالح عمل کرنے لگ گیا، فرمایا ہم اسے گناہوں کو بخش بھی دیں گے بغیر حد و حساب کے، اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیں گے۔ اور حدیث پاک میں کیا آیا ہے؟ اگر کسی کے سمندر کی جاگ کے برابر بھی گناہ ہیں تو سمندر کی پیمائش کا اندازہ نہیں، جہاں دیکھو سمندر ہی سمندر ہے۔ تو اگر اتنی دور تک، ہزاروں میلوں تک بھی کسی کے گناہ پھیلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ ان کو بھی بغیر حد و حساب کے نیکیاں بنا دیتے ہیں۔ یہ ہے واللہ یرزق من، جو اور جس کو بغیر حد و حساب کے رزق مل گیا، اس رزق سے مراد کیا ہے؟ اجر مراد ہے، ثواب مراد ہے، اجر و ثواب ہے۔ تو بغیر حد و حساب کے روپے پیسے نہ لالچ رکھیں، بغیر حد و حساب کے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھیں کہ ہم نے نماز پڑھی ہے، اس کا اجر محدود نہ ہو، اللہ بے پناہ عطا فرمائے۔ ہم نے روزہ رکھا ہے، اس کا اجر محدود نہ ہو، اللہ بے پناہ عطا فرمائے۔ ہم اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایک دانے کو 700 بلکہ اس سے بھی بڑھاتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ کسی کا ایک نیک عمل 700 بنتے ہیں، کسی کے 7000، 7 لاکھ، 10 لاکھ، اور کسی کے اللہ بے حد و حساب ہی بنا دیتے ہیں۔ فرمایا جو بازار جاتا ہے خرید و فروخت کرنے کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، حدیث پاک میں آیا ہے وہ ایک دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ابھی نہ کچھ خریدا ہے، نہ کچھ بیچا ہے، نہ ابھی اسے دنیا کا کوئی نفع ہوا ہے، نہ ابھی اس نے کوئی نفع لیا ہے، لیکن اللہ بغیر حساب کے عطا کرنے والا، اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں درج فرما دیتے۔ ابھی دنیا کا اس کو تو رزق ملا نہیں۔ یہ ہے اجر و ثواب بغیر حد و حساب۔ اب جو ہر دفعہ بازار جا کے یہ دعا پڑھے، اس کی کیلکولیشن ہو سکتی ہے صحیح؟ وہ کیلکولیٹر ہی جواب دینا ہے۔ جو ہر روز بازار جاتا ہے، روز کی 10 لاکھ نیکیاں جمع کری جاؤ، اور کئی بندے ایک دن میں کئی دفعہ بازار جاتے ہیں، ہر دفعہ پڑھیں، ہر دفعہ 10 لاکھ نیکیاں ہیں۔
بازار میں جائیں، بینک میں جائیں، وہ بھی خرید و فروخت ہوتا ہے. کہیں آپ کسی کسٹمر کے پاس جائیں، کسی پارٹی کے پاس جائیں، مال دینے لینے کے لیے جائیں، رقم کی ترسیم، ہر بار دعا پڑھیں اللہ بغیر حد و حساب کے. اور یہ نفع کس کا ہے؟ اجر و ثواب کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن میں جو 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اب سارے گناہ تو معاف ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ دوبارہ 100 دفعہ پڑھے گا اللہ اتنی نیکیاں عطا فرما دے. اب ہر روز اس بندے کو اتنی نیکیاں مل رہی ہیں جو لاکھوں کروڑوں سے بھی زیادہ ہیں، تو اس کا حساب کتاب ہو سکتا ہے ایسے؟ یہ ہے بغیر حد و حساب کی اللہ تعالیٰ فرمانے والا. دنیا میں جتنا بھی کوئی مالدار ہے نا، پھر بھی وہ اپنے حساب کتاب میں ہے. اس کو پتا ہے میرے بینکوں میں اتنا پیسہ ہے اور جناب اکاؤنٹوں میں اتنا ہے، گھر میں اتنا ہے. اس کی ساری اس نے کاؤنٹنگ کی ہوئی ہے، گن گن کے رکھے ہوئے ہیں. ایک ایک روپیہ، پیسہ، ڈالر، پاؤنڈ، ریال سب اس کے گنتی میں ہیں. لیکن گنتی میں نہیں آتی تو نیکیاں گنتی میں نہیں آتی. یہ ہے بغیر حد و حساب کی اللہ تعالیٰ فرمانے. تو ان نیکیوں کی طلب میں پڑھنا چاہیے، نوٹوں کے لالچ میں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب نہیں پڑھنا چاہیے. رزق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی کے مقدر میں لکھا ہے، وہ مل رہا ہے، وہ کھا رہا ہے. حلال کھائیں، حلال کمائیں اور نیک عمل احسن سے احسن، بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. نماز کو بہتر بنائیں، خشوع خضوع اور اختیار کریں، نفل نوافل زیادہ پڑھیں، درود پاک زیادہ پڑھیں، صدقہ خیرات زیادہ کریں. تو ہر روز ہمارے اعمال میں بغیر حساب کتاب کے نیکیاں لکھی جائیں گی. بلکہ ایک عمل تو ایسا ہے جو فرشتے بھی نہیں لکھ سکتے، اللہ تعالیٰ اس کا بغیر حساب کا ہی اجر دیتے ہیں. وہ کون سا عمل ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزی بہ. کچھ الفاظ قرآن پاک کے یا حدیث پاک کے ایسے عربی کے الفاظ ہوتے ہیں، وہ سونا چاندی ہیرے جواہرات کیا ہے ان سے بھی قیمتی ہیں. وہ زبانی یاد کرنے چاہیے، ان کی برکات ہیں. الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے، اس کا اجر بھی میں آپ عطا کروں. تو اجر فرشتے لکھ سکتے ہیں؟ لکھ ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کہہ سکتے بھائی اتنے خرب ارب اس کی نیکیاں لکھ دو؟ کہہ سکتے؟ میں لکھ ہی نہیں سکتے، نفلی روزہ ہو یا فرضی روزہ ہو. تو یہ عمل کرنا چاہیے. اس عمل سے بغیر حساب کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے سوا جسمانی طور پہ اور مالی طور پہ کسی کا محتاج نہ بنائے. بس یہ دعا کریں. اپنی جناب سے اللہ وافر عطا فرمائے، ضرورت سے زیادہ عطا فرمائے. کسی کا قرض دار نہ بنائے اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنائے. اپنے در کا محتاج، اپنے سامنے جولی پھیلانے والا بنائے. آخری دم تک اللہ تعالیٰ اپنا فقیر، اپنا منگتا بنا اپنی جناب سے عطا فرمائے، دنیاوی نعمتیں بھی اور آخرت کی نعمتیں بھی. آمین ثم آمین. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ تعالیٰ اس سے بھی اچھا جو انہوں نے نیک عمل کیے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور زیادہ دے گا ان کو اپنے فضل و کرم سے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ،
اور اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حد و حساب کے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک